أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دور حکومت میں بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز فرمایا تھا، جو مسجد اقصی کہلاتی ہے. اس مسجد کی تعمیر داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دور میں آغاز کیا، لیکن آپ کے دور میں تعمیر مکمل نہیں ہوئی. آپ کے صاحبزادے سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جب تخت نشین ہوئے تو اس تعمیر کا سلسلہ جاری رکھا اور پوری زندگی تعمیر میں لگائی. آخر عمر میں جا کر اس مسجد کی تعمیر پوری ہوئی، اور اس تعمیر میں سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے معمار کا کام، مزدور کا کام اور گارے اور سامان لانے کا کام جناتوں سے لیا. جناتوں سے مدد لے کر، جناتوں سے کام لے کر اس مسجد اقصی کی تعمیر پوری کی. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ قرآن میں موجود ہے، جو اس آیت میں ذکر کیا گیا، اس کا حاصل یہ ہے کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ احساس ہو گیا کہ اب میرا انتقال ہونے والا ہے اور تعمیر کا کام باقی تھا، تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے تخت پر اس طرح بیٹھ گئے جیسے زندہ آدمی بیٹھتا ہو، اور جو آپ کے ہاتھ میں عصا رہا کرتا تھا، لاٹھی، اس لاٹھی کو اپنی ٹھڈی سے لگا کے یوں ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. ایسا بیٹھے جیسے کہ سامنے والا کو احساس ہو کہ یہ شخص ہماری نگرانی کر رہا اور دیکھ رہا ہے، اور اس حال میں بیٹھ گئے تاکہ تعمیر کا کام جنات کرتے رہیں. چنانچہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دوران انتقال بھی ہو گیا. جناتوں کو احساس نہیں ہوا، اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اسی حیت پر قائم رہے، جس حیت پر بیٹھے تھے نگرانی کی شکل میں، اسی حیت پر انتقال بھی کر گئے اور اس پر قائم رہے. اللہ نے آپ کو اس پر باقی رکھا، اور جو تعمیر کا کام بقیہ تھا وہ جنات آپ کے ڈر سے پورا کرتا رہا. آپ کے انتقال کو ٹھیک جب 1 سال ہو گیا اور تعمیر بھی مکمل ہو چکی تھی، تو اس وقت لکڑی میں گھن لگ جانے کی وجہ سے لاٹھی میں وہ لکڑی ٹوٹ گئی. لاٹھی ٹوٹ گئی تو سلیمان علیہ السلام کی جسد مبارک گر گیا. تو جناتوں کو یہ احساس ہوا کہ ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو انتقال کر گئے تھے اور ہم ان کے انتقال کرنے کے باوجود ان کے ڈر سے کام میں لگے رہے. اس وقت ان کو یہ احساس ہوا کہ اصل میں جنات میں کی طبیعت میں اور سرشت میں شرارت ہے، بدمعاشی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ڈر سے یہ کام کر رہے تھے. پیچھے آیت میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو کوئی وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، کہ ہم نے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جنات کو مسخر کر دیا اور یہ حکم دے دیا کہ وہ جو چاہیں ان سے کام لیں. اس کے بعد اگر کسی جنات نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اس کو جہنم کا عذاب چکھائیں گے. تو اس ڈر سے وہ سلیمان علیہ السلام کے تابع ہو کر بلا چون و چرا کام کر رہے تھے، لیکن موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جو ہی ان سے چھٹکارا ملے گا چھوڑ چھاڑ کر بھاگیں گے. تو جب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے جسد مبارک لاٹھی کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے گرا تو انہیں احساس ہوا رہے یہ تو
بہت پہلے انتقال کر چکے تھے، اور لاٹھی میں گھن لگ کر جب لاٹھی ختم ہو گئی تب جا کر یہ گرے ہیں، اور ہم خواہ اس مشقت میں مبتلا تھے۔ اگر ہمیں پہلے سے علم ہو جاتا کہ یہ بہت پہلے انتقال کر چکے ہیں تو ہم کام چھوڑ کر چلے جاتے۔ پھر اس وقت ان جناتوں نے، جنات کے بارے میں اس زمانے میں بھی اور آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیب کی خبروں کو جانتے ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں جو ہم آپ نہیں جان سکتے جنات کو معلوم ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل میں ہے کیا، جنات آگ کی مخلوق ہے ایک، دوسرے اس کی لمبی عمر ہوتی ہے، ہزار برس کی عمریں ہوتی ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کو یہ طاقت و قوت دی ہے کہ وہ ہزاروں ملک، ہزاروں میل کا سفر کر سکے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لمحوں میں جا سکے۔ تو یہ کرتے کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جہاں یہ جا سکتے ہیں ہم نہیں جا سکتے، اب یہ اس جگہ پہنچ کر وہاں کی کوئی خبر یہاں آ کر کسی کو بتا دے، یا پچھلے زمانے میں چونکہ اس کی عمر 1000 برس رہی، ہمارے آباء و اجداد کے زمانے میں بھی وہ رہا، ان کی بھی باتوں کو وہ جانتا اور وہ ہمیں آ کے آج بتا دے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ارے یہ تو غیب کی خبر جانتا ہے، حالانکہ یہ غیب کی خبر نہیں جانتا۔ یہ چونکہ یہ دو وجہوں سے، ایک تو یہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو اس نے دیکھا ہے، اس کے حالات کو جانتا ہے، اس لیے ان کے حالات کے کچھ واقعے بتا دیتا ہے، یا یہ کہ یہ دوسری جگہوں پر سفر کر سکتا ہے جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور وہاں کی خبریں ہم تک نہیں آتی ہے۔ اس زمانے میں سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ پل بھر میں دنیا میں ایک خبر پہنچ جائے، تو وہاں کی خبریں یہاں لا کر اور یہاں کی خبریں وہاں لا کر دیتا تھا۔ تو اس سے یہ غلط فہمی تھی لوگوں میں کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ اس وقت جنات نے خود اقرار کیا، جب سلیمان علیہ السلام کہ یہ جسد مبارک لاٹھی کے ٹوٹنے کی وجہ سے گر گئی، تب انہوں نے اقرار کیا کہ ارے ہمارے کو جو یہ دعویٰ تھا کہ ہم لوگ عالم الغیب ہے، یہ ہمارا دعویٰ غلط تھا، اور آج ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم عالم الغیب نہیں ہیں۔ اگر غیب کی خبر ہمیں معلوم ہوتی تو ہم پہلے جان گئے ہوتے کہ سلیمان علیہ السلام تو 1 سال پہلے انتقال کر گئے، پھر ہم کام میں یوں مشقت میں اور اس تکلیف میں اور عذاب میں مبتلا 1 سال تک نہ رہتے۔ یہ انہوں نے اقرار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا اس طرح ظہور اسی لیے فرمایا تاکہ جو مومنین ہیں ان کو احساس ہو جائے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، غیب کی خبر جاننے والا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اس واقعے کا ظہور اور جناتوں کی زبانی خود اقرار کروا کر یہ بات ثابت کروا دی کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، بقیہ کوئی نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کا حاصل ہے کہ تعمیر باقی تھی اور سلیمان علیہ السلام اس تعمیر کی تکمیل چاہتے تھے، تو یہ حیت اپنا کر آپ بیٹھ گئے انتقال کا جب احساس ہو گیا تاکہ تعمیر پوری ہو جائے۔ چنانچہ جب تعمیر پوری ہو گئی تو پھر آپ کے انتقال کا راز اللہ نے فاش کر دیا، یوں کہ لاٹھی ٹوٹ گئی اور آپ گر گئے۔ لیکن ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر پوری کر لی اپنی حیات میں، تو بیت المقدس میں ایک قبۃ الصخرہ نام سے گنبد ہے، جس کو یہ لوگ موجودہ دور میں ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اس پر آپ تشریف لے گئے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ ہی کی طاقت دینے اور آپ کی ہی مدد سے وسائل فراہم ہونے کی وجہ سے مجھے یہ توفیق ملی کہ آپ کا یہ عالی شان گھر تعمیر کر سکا، لہذا آپ مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کا شکر گزار بندہ بنوں اور ہمیں ایمان و دین پر ہمیں وفات دیجئے۔ پھر آپ نے یہ دعا کہ اے اللہ اس مسجد میں کی تعمیر پوری ہونے کے بعد میں اس مسجد سے تعلق رکھنے والوں کے لیے 5 دعائیں کرتا ہوں اور آپ اس دعا کو قبول کر لیجیے۔ نمبر 1، اگر کوئی پریشان حال شخص، گناہگار شخص توبہ کی نیت سے مسجد اقصی میں آئے اور وہ توبہ کرے تو آپ اس کی توبہ کو قبول کر کے معاف فرما دیجیے گا، یہ آپ سے میں دعا کرتا ہوں، آپ اس دعا کو قبول کیجیے۔ نمبر 2، اگر کوئی پریشان مریض بیمار شفا کی غرض سے اس مسجد میں آئے اور شفا طلب کرے آپ سے تو آپ ان کو شفا دے دیجیے۔
نمبر 3، کوئی غریب، فقیر، مزدور، مجبور آئے اور آپ سے غنا کا طلب کرے، مال کا طلب کرے، تو آپ اسے غنا عطا فرما دیجیے گا۔ نمبر 4، کوئی خوف میں مبتلا شخص، کسی دشمن کے خوف سے پریشان شخص اگر امن کی تلاش میں مسجد اقصی میں آئے تو آپ اس کے خوف کو دور کر کے امن عطا کر دیجیے۔ نمبر 5، کہ جو شخص اس مسجد میں جب تک بیٹھا رہے، کوئی بھی شخص مسجد اقصی میں جب تک بیٹھا رہے، آپ اپنی رحمت، توجہ اور عنایت سے اسے گھیرے رکھیے۔ یہ 5 دعائیں سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی میں آنے والوں کے لیے کی اور اللہ نے وعدہ کیا قبول کرنے کا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تعمیر آپ کے حیات میں پوری ہو گئی تھی، اور واقعات جو قرآن میں ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ تعمیر میں کچھ حصہ رہ گیا تھا، جس کی تکمیل کے لیے سلیمان علیہ السلام نے یہ کیفیت اپنائی کہ انتقال کے بعد بھی جنات کام کرتے رہے اور پھر تکمیل کو پہنچا۔ اس لیے مفسرین نے قرآن کے اس واقعے اور حدیث میں جو بظاہر تضاد معلوم ہوتا، اپوزٹ معلوم ہوتا ہے ایک دوسرے کے، یہ تطبیق نکالی ہے کہ نہیں، 2 چیز تھی، ایک تو تعمیر کا مکمل ہو جانا اور ایک نقش و نگار اور فنیشنگ کا کام۔ جو تعمیر تھی وہ تعمیر تو آپ کے حیات میں پوری ہو گئی تھی، تعمیر مکمل ہو گئی تھی، تھوڑا بہت نقش و نگار جو رہ گیا تھا، اس سلسلے میں سلیمان علیہ السلام نے یہ شکل اپنائی کہ ان کے مرنے کے بعد بھی جو نقش و نگار معمولی سے رہ گیا وہ بھی پورا ہو جائے، تو یہ صورت اپنائی۔ جہاں تک بنیاد اور ڈھانچے کی تعمیر کی بات تھی تو وہ پوری ہو چکی تھی، اور اس کے پوری ہو جانے کے بعد آپ نے یہ دعا کی، اور پھر جو تھوڑا بہت نقش و نگار رہ گیا تو اس میں جناتوں کو لگا کر، اور جب آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ اب ہم مرنے والے ہیں تو آپ نے یوں حیت اپنائی کہ جنات ان کے مرنے کے بعد بھی کام کرتا رہا تاکہ تعمیر پوری ہو گئی، یعنی نقش و نگار بھی مکمل ہو گیا، ذرا بھی کام باقی نہیں رہا، تب آپ کی موت کا راز فاش ہو گیا۔ تقریباً 1 سال تک آپ کے انتقال کے بعد آپ اسی حیت پر رہے، اور پھر 1 سال کے بعد یہ جب تعمیر پوری ہوتی یہ راز فاش ہوا۔ سوال یہ ہے کہ یہ سال کا پتہ کیسے لگا کہ 1 سال پہلے آپ مرے؟ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی ٹوٹی اور آپ کے جسد خاکی گرا تو جناتوں نے ہی اندازہ لگانے کے لیے کہ کتنے دن پہلے آپ مرے، اسی لمبائی کا اور اتنے ہی موٹا ایک لاٹھی لائے جناتوں نے، اور اس پر ایک گھن کو، جس کو کیڑا جو لکڑی کو کھانے والا گھن، اس کو چھوڑا، اور 24 گھنٹہ رات دن انتظار کیا کہ یہ رات دن میں کتنا یہ گھن اس لکڑی کو کھاتا ہے۔ تو ایک دن میں جتنا کھایا اس کے حساب سے جب انہوں نے پوری لاٹھی کے کھانے کا اندازہ لگایا تو وہ 1 سال بنتا تھا۔ تو اس طور پر معلوم یہ ہوا کہ آپ کے انتقال کے بعد جو گھن لگا اور گھن لگتے لگتے پوری لاٹھی کھا گئی تو وہ پورا کتنے دن کا وقفہ بنا؟ 1 سال کا۔ تو اس طرح سے 1 سال بعد آپ کی موت کا راز فاش ہوا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے، اور اس واقعے کے بیان میں اللہ تعالیٰ ان منکرین قیامت اور ان منکرین جو دوبارہ پیدا کیے جانے کے انکار کرتے تھے کفار، ان کو جواب دینا مقصود تھا کہ جو اللہ جنات جیسی طاقت و قوت والی مخلوق کو ایک عام انسان کے طاقت قدرت میں دے کر اس عام آدمی نے اس جنات سے اتنے بڑے کام لے لیے، بڑے بڑے دیگ بنوا لیے، ٹب بنوا لیے، بڑے بڑے محلات بنوا لیے، تو جو شخص ایک عام انسان یہ کر سکتا ہے، اتنے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دے سکتا ہے، تو وہ اللہ جس نے یہ طاقت و قوت ایک بندے کو دے دی، وہ اللہ ایک انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ جب مسجد کی تعمیر پوری ہو گئی تو سلیمان علیہ السلام نے ایک دعوت بھی کی، 12,000 بیل اور گائے اور 20,000 بکریوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کا کھانا پکوایا، اور پھر علاقے کے فلسطین کے سارے جنوں ان سب کی دعوت کی، جن کی بھی اور انسان کی بھی، خوشی میں۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اس آیت میں بیان ہوا۔
فلما قضینا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام واحد پیغمبر ہیں جن کو پوری دنیا پر حکومت کے ساتھ ساتھ جنات پر بھی، ہوا پر بھی اور پرندوں پر بھی حکومت تھی. آپ تینوں سے کام لیا کرتے تھے. فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته، پھر جب ہم نے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام پر موت کا فیصلہ کر لیا، ما دلهم علی موته، تو جناتوں کو پتہ نہ چلا ان کی موت کا، الا دابۃ الارض، مگر یہ کہ زمین کا کیڑا جسے گھن کہتے ہیں، تأکل من ساعتا، سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی لاٹھی کو کھاتا تھا. فلما خر تبینت الجن، پھر جب آپ گر پڑے، یعنی لاٹھی ٹوٹ گئی اور پھر آپ گر پڑے، تبینت الجن، تو جنات پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر یہ لوگ غیب کی خبر جانتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو یہ لوگ اس ذلت کی مصیبت میں اتنے دن تک نہ رہتے. انہوں نے خود اقرار کیا کہ اگر ہمیں علم غیب ہوتا تو ہم اتنے دن تک خواہ کے مشقت اور تکلیف میں نہ رہتے. یعنی ڈر سے جو کام کر رہے تھے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے، ہم چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاتے. گویا یہ جنات محض آپ کے ڈر سے کام کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے کہا فی العذاب المہین، اس ذلت والی مصیبت میں ہم نہ رہتے. خوش دلی سے جو کام کیا جائے وہ بار نہیں ہوتا، وہ بوجھ نہیں ہوتا اور وہ مصیبت نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو اچھا لگتا ہے. جنات یہ آپ کے ڈر سے کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ذلت والی مصیبت ہم 1 سال تک نہ جھیلتے اگر ہمیں پہلے یہ بات معلوم ہو جاتی. یہ ایک واقعہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا یہاں پورا ہو گیا. آگے قوم سبا کا ذکر ہے. یہ قوم سبا یمن میں ایک قوم تھی اور اس کا دور حکومت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آپ کی بعثت سے پہلے کا ہے. سبا ایک شخص کا نام تھا، اس کے 10 بیٹے تھے، 10 میں سے 6 یمن میں آباد ہوئے اور 4 ملک شام میں آباد ہوئے. اسی سے یمن پورا آباد ہوا، انہی کے اولادوں سے. اللہ تعالیٰ نے قوم سبا میں بڑی نعمت رکھی تھی. انہیں باغات سے بھی نوازا تھا، ان باغاتوں کو سیراب کرنے کے لیے نہریں بھی دی تھی اور بے انتہا پھل دیے تھے. ان کے سفر کرنے کے راستے کے دونوں طرف درختوں کا جھنڈ کھڑا کر دیا تھا تاکہ راستے پر چلتے ہوئے انہیں دھوپ نہ لگے، اور بھوک لگے تو ان درختوں کے پھل یہ کھا لیں. اور اس درختوں کے کنارے کنارے نہر بھی جاری کر دیا تھا تاکہ پانی بھی پی لیں، یعنی دوران سفر انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. نیز ہر تھوڑے سے وقفے پر سرائے خانہ اور منزلیں اللہ تعالیٰ نے بنوا دی تھی کہ اگر یہ تھک کر آرام کرنا چاہیں تو وہاں آرام کریں. یہ ساری نعمتیں دیں اور ان نعمتوں کے دینے کے بعد پیغمبروں کے ذریعے انہیں شکر اور اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا. چنانچہ یہ لوگ شروع میں اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، مومن بھی رہے، مسلمان رہے. لیکن کچھ دنوں کے بعد جب کثرت سے نعمت آنے لگتی ہے تو طبیعت میں ایک نہ ایک دن سرکشی بھی آنے لگتی ہے. ایک نسل میں نہیں، دوسری نسل میں نہیں، تیسری چوتھی نسل میں جا کے ہی صحیح کہیں نہ کہیں آ کے طبیعت میں سرکشی آتی ہے. تو پھر بعد میں ان کی نسلوں میں سرکشی آئی اور یہ لوگ ایمان سے پھر گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے. 13 پیغمبروں کو اللہ نے ان میں بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے تک کہ ان میں تبلیغ کریں، ان کو سمجھائیں، لیکن یہ لوگ نہیں مانے. تو پھر اللہ کا عذاب آیا اور جو پانی ان کے کھیتوں کے سیراب کرنے کا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام ڈیم کی شکل میں بنا دیا تھا کہ یہ ان کی جو آبادی تھی، یہ آبادی 2 نہروں کے بیچ میں تھی. نہروں کے کنارے کنارے اونچی دیوار اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف سے بنا دیا تھا ڈیم کی شکل میں، اور کئی جگہ جگہ سے اس میں سوراخ تھا، اس کا بند تھا تاکہ وقتاً فوقتاً اس سوراخ کو کھول کر اپنی ضرورت کے مطابق یہ پانی لے لیں اور پھر اسے بند کر دیں دونوں طرف سے.
یہ نظام اللہ نے ان کی سہولت کے لیے بنا دیا تھا. لیکن جب انہوں نے سرکشی کی اور پیغمبروں کی بات نہ مانی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس ڈیم میں چوہے اور بڑے بڑے چھچندر کو لگا دیا، جس چوہے اور چھچندر نے جگہ جگہ سوراخ کر کے ڈیم کو ڈیمیج کر دیا، اور پانی اس سے رس کر شہروں میں آ گیا اور شہر میں سیلاب آیا، اور اس طرح سے اس پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا سرکشی کی وجہ سے. اس میں بھی عبرت ہے، اس واقعے میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو اتنی ساری نعمتیں دی اور ان نعمتوں پر انہیں کوئی محنت و مشقت نہیں کرنی تھی، آرام سے روزی ان کو مل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ جو اللہ اتنا مال و دولت دیا اور پھر مال و دولت کا ناجائز استعمال کرنے پر انہیں ہلاک کیا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ قیامت کے دن انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. اس واقعے کا بھی یہی مقصود ہے. انشاءاللہ بقیہ تفصیل آئندہ کل. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.